آج میں جس صحابی کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ میرے پرسنلی بہت فیوریٹ صحابی ہے، جو کہ آگے جا کر بنے تھے اسلام کے سیکنڈ خلیفہ، اور یہ صحابی الفاروق کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ الفاروق کا مطلب ہوتا ہے حق کو پہچاننے والا۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش کے بنو عدی قبیلے سے بلونگ کرتے تھے۔ قریش میں کبھی بھی وارز اینڈ لڑائیاں ہوتی تھی تو ان دونوں پارٹیز کو یہی قبیلہ سنبھالتا تھا، لڑائی ختم کروا کے اور صلح کروا کے۔ حضرت عمر کی اسلام لانے سے پہلے بھی کافی اسٹرانگ اینڈ کیرسمیٹک پرسنالٹی تھی۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ جب حضرت عمر ہمارے ساتھ چلتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم نارمل چل رہے ہیں اور حضرت عمر اونٹ پر بیٹھے ہیں، اتنی لمبی ہائٹ تھی ان کی، اور کافی مسکولر مین تھے وہ۔ حضرت عمر کا ایمان لانے کا واقعہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، جو کہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جب مکہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا تو ایک بار حضرت عمر بہت زیادہ تنگ آ کر حضرت عمر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ تو وہ ایک تلوار لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں قتل کرنے کی سازش میں، لیکن اللہ کا پلان کچھ اور تھا۔ جیسے بھی وہ نکلتے ہیں تو رستے میں ان کا ایک اچھا دوست ملتا ہے، وہ ان سے پوچھتا ہے عمر کہاں جا رہے ہو تم؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو یہ سن کر وہ صحابی تھوڑے ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا تم اپنے گھر کا تو خیال کر لو۔ تو یہ سن کر حضرت عمر غصے میں آ کر اپنے گھر جاتے ہیں، اور گھر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی سسٹر ہے، وہ قرآن پڑھ رہی ہے اور وہ ایمان لے آئی ہے۔ حضرت عمر غصے میں آ کر اپنی بہن کو مارتے ہیں، بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ لیکن ان کی بہن ثابت قدم رہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت عمر کافی شوق میں آ جاتے ہیں کہ میں نے میری بہن کو اتنا مارا، اتنا ٹارچر کیا، تو بھی اس کا ایمان اور اس کا تقویٰ اتنا زیادہ ہے۔ تو پھر تھوڑا شانت ہوتا ہے ان کا غصہ اور اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ لاؤ کیا پڑھ رہے ہو تم، مجھے بھی سناؤ۔ برادرز اینڈ سسٹرز، حضرت عمر جب سب سے پہلے غسل کر کر قرآن کو ہاتھ میں لیتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم صرف میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ورس وہ سنتے ہیں، ایٹ دس مومنٹ ان کے دل میں ایمان اترتا ہے، اور یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام کوئی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ وہ شور ہو جاتے ہیں اس بات پر، اور پھر وہ گھر سے نکلتے ہیں اور تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عمر جیسے بھی دار ارقم کی طرف پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ادھر بیٹھے تھے، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے۔ جیسے بھی صحابہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں، سارے صحابہ ڈر جاتے ہیں یہ کچھ رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ عمر کو آنے دو، میں یہاں پہ کھڑا ہوں، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ جیسے بھی حضرت عمر انٹر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی کالر پکڑ لیتے ہیں، سنسیئرٹی سے کہتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب تم کیا کر رہے ہو؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آ گیا ہے کہ تم اسلام لے آؤ؟ تو حضرت عمر شانت ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہاں پر اسلام قبول کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ تکبیر کی آواز آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ دس از عمر۔ حضرت عمر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ الفاروق کے نام سے جانے جاتے تھے، کیونکہ حضرت عمر حق کو بہت اچھے سے پہچانتے تھے، اور اگر کوئی رول آ جاتا قرآن کی طرف سے یا کوئی آیت نازل ہو جاتی تو وہ بھلے ہی ان کی اولاد اور اپنے فیملی ممبرس کے بھی اگینسٹ ہوتی تو بھی وہ حق کا ساتھ دیتے تھے۔ سو دیٹس وائی ہز نیم از الفاروق۔